اللہ کے نبی سے محبت کریں. کیا کریں؟ زور سے بولو. کیا کریں؟ کرو نہ کرو، محبت انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ چھوڑی ہے. آپ نے محبت کرنی ہی ہے. کتنا اچھا ہوگا کہ جان بوجھ کے محبت کریں اور کملی والے سے محبت کریں، اس محبوب سے کریں جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں بندہ بنایا، یعنی بندوں میں بیٹھنے کے قابل بنایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، 12 میل کے غجول سنیو، جامعہ قاسمیہ ملک پاکستان کی ممتاز اداروں میں سے ایک عظیم دینی درسگاہ کے اس سالانہ اجتماع میں تشریف لانے والے غجول جانبازوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے آقا سے پہلے اپنی حیثیت تو بیان کیجئے، میرے آقا سے پہلے اپنا مقام تو بیان کیجئے، میرے آقا سے پہلے تو تھا کون، تیری حیثیت کیا ہے، تجھے کون جانتا تھا؟ کیا تو وہی نہیں جو بت بنا کے انہیں سجدے کیا کرتا تھا؟ پھر خدا نے تیری مت ایک مار کے رکھ دیتی ہے. پتھر کا الگ خدا، لوہے کا الگ خدا، مٹی کا الگ خدا، آٹے کا الگ خدا، یعنی در ایک در کو چھوڑا، رب نے در در کا بھکاری بنا دیا تھا. میرے نبی آئے جس نے در در سے بچا کے تجھے ایک در کے قابل بنایا ہے، اور تجھے ایک در دینے والا تو میرا محمد ہے. کیوں نام مصطفی سے پیار و محبت کرے جس نے ہمیں انسانی شعور بخشا ہے. میرے آقا سے پہلے ہماری کوئی ایسی عزت نہیں تھی. ایک مزدور آدمی کسی کا محنت کرتا، مزدوری کرتا، 10 سال محنت کرنے کے بعد اگر مالک چاہتا اسے پاؤں کے ٹھوکر مار کے نکال دیا کرتا تھا. پھر چشمے فرقے وہ دن بھی دیکھا ہے. میرے نبی آئے پہلی مرتبہ انسان عزت کی تاریخ میں میرے آقا نے آ کے یہ اعلان کیا ہے، وہ چھٹ گئی وہ ظلمت کی کاری راتیں جب غریب دھکے کھاتے تھے. میں محمد اعلان کرتا ہوں، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری اس کی جھولی میں ڈال دی جائے. یہ تجھے عزت سے جینا سکھانے والا تو میرا محمد ہے. آؤ ہم اس محبوب سے پیار کریں جس نبوت کا دربار سجا ہوا ہے. سبحان اللہ کہہ دے ذرا محبت سے. آج میں بیان کرتا ہوں، ہمارے حضرت جی حضرت نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان فرمائے، حضرت پیر قریشی صاحب بیان فرمائے. آپ سنتے ہیں، یارہ آنکھ بند کر کے ذرا تصور تو کر، کیسا منظر ہوگا جب منبر پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا نبی ہوگا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سننے والا مولا علی ہوگا. کیسا منظر ہوگا جب نبوت صحابہ کے جرمت میں ستارے چند ایڈا سونا نہیں لگتا جتنا محمد اپنے یاریں سونا لگتا ہے. قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ہے فرض کرام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ مقام صحابہ کا. دین کے اوپر جانے دی یہ تھا اسلام صحابہ کا. کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان خام صحابہ کا. اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا. بدبخت و ظالم کیا سمجھے بالا ہے باپ صحابہ کا. مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں غلام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا صحابہ کا، کر طلب تجھ کو جنت کی تو بلہ تھام صحابہ کا. میرے محبوب میرے محبوب صحابہ کے جرمٹ میں ہیں. سبحان اللہ کہہ دو ذرا. ایک غریب آیا، ایک غریب آیا، اللہ کے پیغمبر نے اس نوجوان کو آتے دیکھا، محبوب سے مصافحہ کرتا ہے. توجہ ہے سب کی؟ مصافحہ کرتا ہے. مصافحہ رب کعبہ کی قسم، کائنات میں کوئی والدین اپنی اولاد کو وہ پیار نہیں دے سکتے. کائنات کا کوئی لیڈر کارکنوں کو یوں نہیں سنبھالتا. کائنات میں کوئی مرشد اور استاد
دیا ہے. غریب آیا, اللہ کے نبی سے مصافحہ کرتا ہے. میرے آقا نے اس نوجوان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا. سلام کے بعد محبوب نے اس کے ہاتھوں کو یوں مسلنا شروع کر دیا. توجہ کیجئے گا, طلب جائیں گے خدا کی قسم. یوں مسلنا شروع کر دیا. نبوت کے مسلتے ہوئے ہاتھ اس صحابی کے ہاتھوں پہ رکتے چلے گئے. میرے آقا نے اس کی انگلیوں کو پکڑا. میں تجھے بتا رہا ہوں کہ محبوب سے پہلے تیری کیا حیثیت تھی. آقا نے اس کی انگلیوں سے پکڑا, جو دیکھ کے فرمایا نوجوان بتاؤ یہ تیرے ہاتھ کھردلے کیوں ہیں؟ اے نوجوان بتاؤ یہ تیرے ہاتھوں پہ گڑے کیوں ہیں؟ اے نوجوان بتا یہ تیرے ہاتھوں پہ کالے پیلے نشان کیوں ہیں؟ صحابی تو گرے اور کمر دیوار سے جا لگی. ٹکٹکی باندھ کے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو دیکھنا اور رونا شروع کر دیا. صحابی زاروں کی طرح روتے جا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا نوجوان بولتا کیوں نہیں؟ رحمت والے نبی میں تیری شفقتوں پہ قربان جاؤں. صحابی رو کے کہتے یا رسول اللہ, آج تک میری اماں نے میرے ہاتھوں کے زخم کا سوال کبھی نہیں کیا. آج تک میرے باپ نے میرے ہاتھوں کے گڑے کا سوال کبھی نہیں کیا. میں جس بیوی اور بچوں کے دھکے کھاتا ہوں, محنت کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, میرے بچوں نے کبھی نہیں پوچھا ہاتھوں میں زخم کیسے. میری بیوی نے کبھی نہیں پوچھا ہاتھوں میں نشان کیسے. یہ پہلی مرتبہ پوچھتے والے آمنہ کے لال تھے جس نے غریب کی عزت کو اونچا کیا. اس سے پوچھا بتا ہاتھوں میں گڑے کیسے. صحابی رو کے کہتے یا رسول اللہ میں پہاڑوں پہ تھوڑا چلاتا ہوں, مشقت کا کام کرتا ہوں, محنت کر کر کے میرے ہاتھوں میں گڑے پڑ چکے. اللہ کے پیغمبر نے ایک غریب کی عزت کو اونچا کرنے کے لیے مزدور کے ہاتھوں کو پکڑ کے چوم لیا. یہ محبتیں دینے والے میرے محبوب ہیں. بدر سے قیدی گرفتار کر کے لائے گئے. بات ختم کر رہا ہوں, آپ تھک چکے ہیں. تھک گئے ہو؟ اچھا شالا کدی نہ تھکو. اللہ میری دعا صرف او دے حق وچ قبول کرے جڑا آمین اچھی بولے. اللہ راضی ہو. توجہ, بدر سے قیدی گرفتار کر کے لائے گئے. میرے آقا نے فرمایا میرے یارو, جانثارو, وفادارو, آسمان رشت و ہدایت کے ستاروں, ان قیدیوں کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دو. صحابہ نے باندھ دیا. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قیدی کوئی عام درجے کے قیدی نہیں. یہ وہ قیدی ہے جو مکہ مکرمہ سے 400 میل کا سفر طے کر کے حضور کے قریب آقا سے لڑنے آئے. یہ کوئی عام درجے کے قیدی نہیں. ان کے ہاتھوں سے ذبح ہو کے نبوت کے قدموں میں 14 صحابہ کے لاشیں پڑے ہیں. یہ کوئی عام درجے کے قیدی نہیں. یہ قاتل قیدی ہے, قاتل. اینٹی گروپ ہے نبوت کا, قاتل گروپ ہے نبوت کا مخالف. ان کے ہاتھوں سے نبی کے شہادت صحابہ شہید ہوئے ہیں. اس درجے کے قیدی گرفتار کر کے لائے گئے. فرمایا باندھ دو. صحابہ نے ستونوں سے باندھ دیا. صحابہ اپنے گھروں میں چلے گئے. حضور بھی گھر آ گئے. عشاء کے بعد آقا لیٹتے ہیں, کروٹیں بدلتے ہیں. کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی لیٹ جاتے ہیں, کبھی پہلو بدلے, کبھی اس پہلو پہ, کبھی اس پہلو پہ. پوری رات نبوت کی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت آخر کب تک برداشت ہو سکتا تھا صدیق کے گھرانے سے. نبی بے چین ہو, صدیق غفلت کی نیند سوئے. نبی بے چین ہو یا صدیق آرام کی میٹھی نیند کرے, ہو کیسے سکتا ہے؟ آقا کی بے چینی کا عالم دیکھ کے میری اماں سے رہا نہ گیا. اٹھی. کون سی اماں؟ کون سی اماں؟ بولتے ہی نہیں. اور ماں دا نام محبت نال بول. کون سی اماں؟ میں کروڑ روپے کا جملہ محبت میں ہدیہ دیتا ہوں. مونس مصطفیٰ, نازش مجتبیٰ, تحفہ کبریا, مرحبا مرحبا. سبحان اللہ کہیں تو بات پوری کروں گا. مونس مصطفیٰ, نازش مجتبیٰ, تحفہ کبریا, مرحبا مرحبا.
عالمہ عاملہ طیبہ طاہرہ مادر مومنہ سجدہ عائشہ مونس مصطفیٰ نازش مجتبیٰ تحفہ کبریا مرحبا مرحبا عالمہ عاملہ طیبہ طاہرہ مادر مومنہ سجدہ عائشہ اے سخندان شاہ عرب و عجم نارم اسوہ ذات شاہ امم ترجمان براہین لوح و قلم کاشف کن فقا سجدہ عائشہ اے چراغ حریم رسول خدا کوثر عصمت و پاسبان حیا باکر باوفا ارمغان وفا غیرت حوریہ سجدہ عائشہ نجم نجم الہدا بدر بدر الدجا شمس شمس الضحا نور نور العلا خیر الامم زوج خیر الورا عشرت صادقہ سجدہ عائشہ نبوت کی بے چینی کا عالم دیکھ کے میری ماں سے برداشت نہ ہوا، اٹھی اللہ کے پیغمبر کے قریب آئی، اپنی گودی بچھائی، نبوت کا سر اپنی گود میں رکھا۔ میرا وجدان آد ہے جدو عائشہ نے نبی دا سر جھولیے چ رکھیا ہونا ہے نا تے مشیت نے جھوم کے آکھڑا ہونا ہے عائشہ ویسے اے سر اس گود چ ٹھنڈا بڑا ہے۔ نہیں توجہ میں کی آکھیا ہے یار ایڈا بڑا جملہ پچا گئے ہو، انشاءاللہ بستے رہو۔ عائشہ ویسے اے سر اس گود چ ٹھنڈا بڑا ہے۔ بڑا ٹھنڈ ہے، بڑا ٹھنڈ ہے۔ ایسا اے سر میں تینوں نصیب کردہ کہ جی میں اج سجایا ہی نا ایویں جدو محبوب نو بلانا نا تو میرا نبی انجے سجا کے بھیجنا ہی، انجے سجا کے بھیجنا ہی جی میں تیری جھولیے سجایا نا تے جدو میں نبی نو بلانا تے تمہیں مینو محبوب انجے سجا کے بھیجنا ہے۔ اللہ جی میں تینوں اسے گود جو انجے سجا کے دے دے ماں تو مینو کی دے سے توڑی توجہ کوئی نہیں تے گل مکانے ہیں۔ مولا جے میں تینوں تیرا محبوب اسے گودی جو انجے سجا کے دے ماں تے تو مینو کی دے سے فرمایا میں جنو قبول کردہ نا لے لینا، در حقیقت میں لیندہ نہیں میں لے کے عطا کر دینا۔ عائشہ تو مینو دے کے تا ویک میں تینوں محبوب انجدہ دیواں کہ قیامت آ جاوے تیرے حجرے جو محمد جدا نہ ہوئے۔ تو دے کے تا ویک، تو عطا کر کے تا ویک۔ خیر باتیں اور طرف نہ نکل جائیں، یہ تو ذوق کے سٹیج ہوتی ہے نا۔ یہاں تو اکابرین کے جرمٹ میں کھڑا ہونا اپنے مشائخ کے، یہاں تو ڈر لگتا ہے یہ خطیبانہ طرز کی باتیں عبدالحکیم کریں گے، پل باگڑ کریں گے، کبیر والا کریں گے۔ یہاں ہم نے سبق سیدھا سیدھا سنانا ہے اور اپنے اکابرین سے دعائیں لینی ہیں۔ ہمارے سروں کے تاج ہمارے ہاں موجود ہے، اللہ ہمارے اکابر کو سلامت رکھے، آمین کہہ دو ذرا محبت سے۔ باتیں اور طرف نکل گئی۔ عرض کی محبوب خیریت ہے، پریشانی کس بات کی، آرام کیوں نہیں آتا، پوری رات نبوت کروٹیں بدل رہی ہے، خیریت تو ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں نے صحابہ سے کہا تھا قیدیوں کو باندھ دو، لگتا ہے صحابہ ذرا کس کے بنن، قیدیاں دے ہاتھ پیر ذرا کس کے بن دیتے۔ آقا کیا ہوا ہے تو قاسم؟ فرمایا عائشہ میں کیا کروں، میرے اندر بھی تو رحمت کا دریا خدا نے چلایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والا، مصیبت پہ غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے برائے کے غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کاروں سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سورہ قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خواب کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ آؤ اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ کیا کریں؟ زور سے بولیے کیا کریں؟ بات ختم ہو رہی ہے، کیا کریں؟ کس درجے کی محبت چاہیے؟ اب ذرا توجہ سے مجھے دیکھنا، سیرت کی کتب میں ہے
میرے آقا جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم، ان تین بزرگوں کے قدرے لمبے بھی تھے، برابر بھی تھے. سبحان اللہ. قدرے لمبے بھی تھے اور برابر بھی تھے، لیکن جب تینوں اکٹھے چلتے تو نبوت کی شایان شان آقا دونوں میں نمایاں معلوم ہوتے. ذرا ہاتھ بلند کر کے بولیے تو تھوڑا جہا ہلو چلو، اللہ راضی ہو گئے. اچھی بول. ایک دن میرے آقا جا رہے ہیں اور جناب فاروق اعظم نبوت کے ساتھ ہے. ہاتھوں میں ہاتھ ہے، مجھے دیکھنا، ہاتھوں میں ہاتھ ہے. جو پیدل چل رہے ہیں جی میں یار یارہ تے ہاتھ تے ہاتھ پا کے نہیں ٹوٹا. آج جناب فاروق اعظم کا ہاتھ میرے پیغمبر کے ہاتھوں میں ہے. جا رہے ہیں، چل رہے ہیں. جو چلتے چلتے مجھے دیکھنا ذرا، جو چلتے چلتے میرے آقا نے ہاتھ پکڑ کے ہلکا سا جھٹکا دیا اور فرمایا عمر بتا سکتے ہو میں تجھے کتنا پیارا لگتا ہوں؟ تسی بھی تو اپنے پیارے ہیں تو پوچھ سکتے ہو نا. عمر بتا سکتے ہو کہ میں تجھے کتنا پیارا لگتا ہوں؟ منبر پہ کھڑا ہوں، اسٹیج پہ، اپنے گھر کی دہلیز پہ نہیں، منبر رسول پہ ہوں، عوام میں ہوں، اپنوں بگانوں میں ہوں، شریعام کہہ رہا ہوں. اللہ نے مصطفیٰ کو جو جماعت عطا کی، کھری جماعت، سچی جماعت، سچی جماعت تھی. تکیہ نہیں تھا، منافقت نہیں تھی، توگری پریشی نہیں تھی. جو کچھ صحابہ کے دلوں میں ہوتا زبان سے وہی جاری ہوا کرتا تھا. آقا نے جو پوچھا بتاؤ گے میں تجھے کتنا پیارا لگتا ہوں، تو جناب فاروق اعظم نے جو سچ کہا سنیے، تڑپ جائیں گے. فرمایا محبوب اولاد سے بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں، والدین سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، کنبے قبیلے سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، جائیداد مال و مداح سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. یہ کہہ کے فرمایا عرض کی محبوب جان کا پیارا ہونا ایک فطری امر ہے. جان کا پیارا ہونا ایک فطری امر ہے. انسان کو جان بڑی پیاری ہوتی ہے. یہ کہنا تھا فاروق اعظم نے. آقا نے جو جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا، 2 قدم نبوت پیچھے کو ہٹی اور آقا نے ایک جملہ فرمایا عمر تو نے ابھی تک میری محبت میں کمال حاصل نہیں کیا. یہ تو تقاضا نہیں تھا محبت کا جو آپ نے بیان کیا. تو نے میری محبت میں ابھی تک کمال حاصل نہیں کیا. کہنا تھا نبوت کا کہ فاروق اعظم کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھیں برسنا شروع ہو گئی، چہرہ بدل گیا اور آقا کے سینے کی طرف لپ کے چمٹ گئے، زاروں کی ڈال رو کے کہا محبوب 10 سیکنڈ پہلے عمر کو جان پیاری تھی، خدا کی قسم، رب محمد کی قسم، اب عمر کو اپنی بات پیاری نہیں، محمد کی ذات پیاری. اللہ کے نبی سے محبت کریں گے ہم، اور یہ محبتوں کے درس ہمیں دینی مدارس نے دیے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کی یہ آواز اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں گونجتی ہے. ہم نے مدارس میں 15 سال زانوئے ترمس طے کیے. ہم نے مدارس کی 4 دیواری میں سوائے محبت کے کچھ بھی نہیں سیکھا. اللہ کی محبت، رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی محبت، حدیث کی محبت، مشائخ کی محبت، آل اللہ کی محبت، اسی طریقہ سے ملک کی محبت، درسگاہ کی محبت. اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. میں اپنے اللہ کے حضور یہ دعا بھی کروں گا اور آپ سے گزارش بھی کروں گا، ہم ہی الحمدللہ اس ملک کے پاسبان ہیں اور ہم چاہتے یہ ہیں جیسے یہ ملک قرآن کے لیے لیا گیا، اس ملک میں نظام بھی قرآن کا نافذ کیا جائے. اے خدا نور سے تابا میرا گلشن کر دے. آمین کہہ دو، آمین کہہ دو. اے خدا
نور سے تابا میرا گلشن کر دے، میری مٹی میں ہے ظلمت اسے روشن کر دے۔ آمین ہی نہیں آکھتے؟ اے خدا نور سے تابا میرا گلشن کر دے، میری مٹی میں ہے ظلمت اسے روشن کر دے، میرے سب شہر ہو روشن کسی سورج کی طرح، میرا ہر گاؤں کسی چاند کا مسکن کر دے، نوجوانوں کو دے قائد سی جوانی یارب، میرے بچوں کو وہ اقبال سا بچپن کر دے، کھیت سرسبز میرے ہوں میرے پرچم کی طرح، زرد فصلوں کو عنایت ہرا چوپن کر دے، اے خدا پیاس بجھا دے تو میرے صحرا کی دشت تشنا میں روانہ کوئی سافن کر دے، نفرتوں سے تو میرا دیس بچا لے یا رب، عرض واصف کو محبت کا نشیمن کر دے۔